70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کانو لا یکتوون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے، مخصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں، یہ فلاں بزرگ کی نشانی ہے، یہ فلاں جو ہے وہ شہید کی نشانی ہے۔ اللہ نے جب تمہیں سالم الاعضاء پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی؟ اس نے ساری نشانیاں لگائی ہیں، اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا نا۔ یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے، 6 ارب انسانوں کو لے آؤ نشان انگوٹھا لے آؤ، کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا۔ جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی، تمہیں منفرد بنایا اس میں، پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو۔ سب کی 2 آنکھیں، سب کا ناک، سب کے ہونٹ، سب کا رنگ ملتا جلتا، لیکن سب کی شکلیں الگ ہیں۔ یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ آس ہے، یہ فلاں ہے۔ دوسرے وہ ولا یسترقون، اور وہ رکیہ نہیں کرتے، یہ چھو منتر جادو ٹونا ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں، اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں۔ عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان توہمات سے نکل ہی نہیں پاتے۔ اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، نئی گاڑی تم نے خریدی ہے، چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے، سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہوں۔ عجیب تم نے فلسفہ تراشا، کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے، اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی۔ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہنڈیا بچا لے گی، اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا۔ تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں۔ تو یہ خام خواہ کے رکیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام یہی ہے، ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے۔ اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے، تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں، تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا۔ اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگیں، اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی۔ اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا ہے، اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے لیکن 2 انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی۔ اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ ان ملنگوں کے پاس، ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ۔ تمہیں مصیبت پڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ، جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہوگی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی، 2.5 پارے، ہمیں کوئی تعویذ ہی کر دیں۔ ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے، یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی، تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ دیں۔ کاروبار میں برکت نہیں، میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ، 3 رکوع ہیں، برکت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے، اور برکت ہو جائے۔ ایسے برکت تو نہیں آتی۔ اس لیے چھوڑو ان کی جان، آؤ قرآن مجید پہ آؤ، آؤ سجدوں پہ آؤ، آؤ دعاؤں پہ آؤ۔ سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، حل میں مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو، سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو۔ آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے۔ سچا واقعہ حضور نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ 3 آدمی سفر کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کو رات پڑ گئی، تو ایک غار کے اندر وہ داخل ہوئے رات گزارنے کے لیے۔ آندھی چلی، بارش آئی، تو اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور وہ غار کے دروازے پہ آ کے گر گیا، اور اتنا بھاری اور بڑا پتھر تھا کہ اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے آپس میں بات کی اور کہا تم اس غار میں پھنس گئے ہو، اب یہاں سے نکل نہیں سکتے، مگر یہ کہ تمہارے وہ عمل جو محض اللہ کی رضا کے لیے تم نے کیے ہیں، ان اعمال کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگو۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے
اور میں جب بھی بکریاں چرا کر کے آتا تو میں دودھ دو کر کے سب سے پہلے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو پیش کرتا۔ ایک دن میں سبز درختوں کی تلاش میں بکریاں لے کے کوئی چارہ کوئی درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ میں جب واپس پلٹا دونوں سو چکے تھے۔ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں ان کو جگاؤں، بیدار کروں کہ اٹھو دودھ پی لے، لیکن اب سارا دن وہ بھوک سے تھے تو اچانک آنکھ کھلے اور بھوک کی شدت سے تڑپے تو میں وہاں سے ہٹ بھی نہیں سکا۔ تو کہتا ہے کہ میں بچوں کو نظر انداز کیا اور ماں باپ کے جاگنے پہ دھیان رکھا اور یوں ساری رات بیت گئی۔ میرے ماں باپ فجر کے وقت جب اٹھے وہ دودھ ان کو پیش کیا۔ اب یہ عمل پیش کر کے کہتا ہے اے اللہ اگر یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا، تو جانتا ہے میرے دل کو، تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہاں سے یہ باہر نکل سکے۔ اب دوسرے کی باری آئی، اس نے کہا اے اللہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، مرد عورت کے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے اس طرح میرا اس کی طرف رجحان قلب تھا، تو میں نے اس کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کئی بار کہا لیکن اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک دن حالات نے اس کو مجبور کر دیا، فاقہ زدہ حالات ہو گئے، غربت آ گئی، تو اس نے مجھ سے اپنی حاجت طلب کی، تو میں نے اس کو 120 دینار دیے لیکن اس شرط پہ کہ تم اپنا جسم میرے سپرد کرو گی۔ اب مجبوری سے اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا وجود اللہ کے خوف سے کانپ رہا تھا اور مجھے کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور اس کی حدوں کو نہ توڑ۔ میری خواہشات تو پگلی تھیں، آرزویں تو بےتاب تھیں اور میں اس کی قیمت بھی ادا کر چکا تھا، لیکن اس کا یہ جملہ کہ اللہ سے ڈر، تو میں نے تیرے سے ڈر کے اس کو چھوڑ دیا اور جو اس کو میں نے 120 دینار دیے تھے وہ بھی اس کے پاس رہنے دیے۔ اللہ میرے اس مخفی عمل کو تو ہی جانتا ہے، تو اگر میں نے تیری رضا کے لیے ایسا کیا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، سوراخ تو زیادہ ہو گیا لیکن ابھی بھی وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ اب تیسرے نے کہا اے اللہ میں مزدوروں سے کام لے رہا تھا اور ان کی مزدوری میں نے دے دی، ایک مزدور بتائے بغیر چلا گیا، تو میں نے کیا کیا کہ اس کے مزدوری کے پیسے کاروبار میں لگا دیے، کاروبار میں برکت ہوئی اور بہت زیادہ وہ کاروبار جو اس کی مزدوری سے شروع کیا گیا تھا پھیل گیا۔ تھوڑی سی مزدوری تھی لیکن کاروبار بہت پھیل گیا۔ اب میں اس کے اندر کچھ ایک آنا ٹگا نہیں لیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ شخص آیا، اس نے کہا مجھے میری مزدوری دے۔ تو میں نے کہا یہ بکریاں، یہ بھیڑیں، یہ اونٹ، یہ غلام، یہ نوکر چاکر، یہ سب کچھ ہے، یہ تیری مزدوری ہے۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر، وہ میں تو مزدوری کے وہ چند جو لینے آیا ہوں اور آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو اس نے ساری صورتحال بتائی، تو اس نے وہ ساری بکریاں، وہ سارے اونٹ، ساری گائے اور سارے غلام ہانکے اور چل دیا۔ کہا اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو پتھر کو ہٹا دے۔ تو حضور نے فرمایا وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کام کی ہو تو مشکلوں سے نکلنے کے راستے ملتے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو آسانی کے وقت اللہ کو فراموش نہیں کرتا، اوکھے ویلے اللہ اس کو فراموش نہیں کرتا۔ ہم تو کسی مصیبت میں پھنسے تو چالاکیاں کرتے ہیں، کوئی چالاکی، کوئی مکر کہ اس سے نکلیں۔ تو مصیبت میں پھنسیں تو دعا کے لیے ہاتھ پھیلا لیں اور اچھے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں۔ تو زندگی میں ایسا ذخیرہ اعمال کا جمع کرو کہ جب مشکل بنے تو ان اعمال کا وسیلہ پیش کر کے مشکلات سے نکلنے کا راستہ۔ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، تو یہ جو سجا قائم ہوا ہے تو یہ حضور کی زبان کی فصاحت ہے، حضور کی بلاغت ہے، حضور کی زبان کی سلاست ہے، حضور کی زبان کا حسن ہے، حضور کی زبان کا جمال ہے، حضور کی زبان کی خوبصورتی ہے۔ وہ بولیں تو پھول جھڑتے ہیں، وہ مسکرائیں تو پھول جھڑیاں پھوٹتی ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، گنچائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس لیے یہ سجا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، نشانی آنے لگتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر بھی بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن ان کا وزن میزان پر بہت زیادہ ہے، ثقیل ہے میزان کے اوپر۔ یہ خبر مقدم ہے اور اس کا مبتدائی مؤخر بعد میں آ رہا ہے۔ اور عرب یہ کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کی تشویق پیدا کرنی ہو، شوق پیدا کرنا ہو، تو پھر خبر کو مقدم لاتے ہیں مبتدا سے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شوق پیدا ہو۔ اب آپ کو سننے کے لیے بےتابی ہے نا کہ وہ کون سے کلمے ہیں۔ اب کلمے وہ مبتدا تھے اور یہ جو پہلے ہے یہ خبر ہے، خبر پہلے دے دی، مبتدا بعد میں آ رہا ہے۔
اور اگر آپ کی توجہ ہو، وہ مبتدا بھی تو بعد میں آیا تھا، اگر آپ کی توجہ ہو، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تھا، وہ بھی تو مبتدا تھا نا، لیکن آیا سب سے آخر میں، اول آخر دو میں پاسے ہو ملک لوتا، تو اس میں بھی حسن ہے۔ تو یہاں خبر کی تقدیم اس لیے ہے کہ جن کلموں کی طرف لوگوں کو لانا ہے اس کا شوق فرح پیدا ہو جائے، آپ کی سماعتیں بچھ جائیں، بولو نا کون سے کلمے ہیں جس کے لیے 1 گھنٹے سے تقریر کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے عبادت پڑھی ہے، جس کے لیے یہ محفل سجی ہے، تو شوق فراواں دل میں پیدا ہو گیا، بولو نا وہ کلمے کون سے ہیں۔ سر مستی صحبائے بطحا بھی بڑی شے، ذرا صحبائے بطحا کی مستی اور اس کا رنگ اور اس کا آہنگ اور اس کا جمال، پھوٹتا نور، اجالے، روشنیاں، ضیائیں، اس کے دامن سے نکلتی ہوئی شعائیں ذرا ملاحظہ کیجیے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلموں میں اتنی شان رکھ دی کہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو علماء نے کہا کہ کلمے بھی محبوب ہیں اور کلمے بولنے والا بھی محبوب ہے، تو حبیبتان اگرچہ یہ صفت ہے کلمتان کی، لیکن جو ان کلموں کا قائل ہوگا، ان کلمات کا تلفظ کرے گا، ان کو بولے گا، تو وہ بھی اللہ کی محبوبیت کے دائرے میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو سوال یہ اٹھا کہ 2 کلموں سے اللہ کی محبوبیت کے دائرے میں آ گئے، کہا وہ رحمان جو ہے، اللہ اکبر، وہ رحمان جو ہے، جب رحمان ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا تم نے کیا کیا، وہ دیکھتا اسے پسند آ جائے، جو پیا من بھائے وہی سہاگن، جو پیا من بھائے وہی سہاگن، کوئی ایک ادا بھی لگ جائے نظر میں تو کہا اس لیے ان کلمات کو اللہ نے محبوب بنا دیا اور کلمات کے قائل محبوب بن گئے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اور رحمان کو 2 کلموں سے ہی تم پسند آ جاتے۔ اللہ اکبر۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ اب یہ خفیفتان علی اللسان یہ تو آپ ابھی دیکھ لیں گے، بس تھوڑے لمحے باقی رہ گئے، لیکن حبیبتان الی الرحمن یہ نظارہ کچھ تم دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہو، کچھ آخرت میں بھی دیکھ، یہ نظارے دونوں جہانوں میں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے تلاوت سے تمہیں محسوس ہوگا کوئی ہم سے پیار کرتا ہے، کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے محبت کی نظر سے، آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا۔ یعنی حبیبتان الی الرحمن کے جلوے ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی، خفیفتان علی اللسان کے جلوے آپ کو ادھر ہی دکھائی دیں گے، اور ثقیلتان فی المیزان اس کے جلوے آپ کو ادھر ہی جا کے دکھائی دیں گے، پھر پتہ چلے گا وزن کتنا ہے ان کا۔ اب وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک لمحہ تمہیں ایسا بھی میسر ہونا چاہیے اپنے اوقات زندگی میں جس میں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بھی نہ ہو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے، الگ تھلگ ہو کے، بالکل یکسوئی کے ساتھ تم اپنی زندگی کے وہ لمحے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دو۔ جس طرح ایک روایت میں فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ کبھی ایسا ہوتا ہے درمیان میں نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی رسول اور پیغمبر ہوتا ہے، وہاں میرا اور میرے رب کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ یکسوئی کے لمحات ہیں، تو ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے نور لے کے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اوقات مقرر کرنے چاہیے، اور وہ بہترین وقت میرے رب نے خود بیان فرمایا، ناشیۃ اللیل ہے، وہ سحری کا وقت ہے، وہ رات کے لمحے ہیں، وہ پچھلے پہر کی مبارک گھڑیاں ہیں جب رحمتیں چھم چھم اتر رہی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بندے کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت اگر اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ربط قائم کیا جائے تو وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا بہترین وقت ہے۔ اور نماز میں تبتل ہو، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو مکمل انہماک رب کے ساتھ ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں تیر لگا ہے اور وہ نماز میں مصروف ہیں اور تیر نکال لیا جاتا ہے، جب سلام پھرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ تیر تھا جو نکال لیا گیا۔ تو یہ انہماک ہے، رب کے ساتھ انہماک۔ اور وہ فرمایا گیا حدیث جبریل میں کہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فاتخذہ وکیلا، اور اسی کو کارساز بناؤ، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ، اپنے امور اسی کے سپرد کرو۔ جب اپنے امور اپنے رب کے سپرد کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، زندگی سوکھی ہو جاتی ہے۔ تدبیر کریں، اس کے لیے حکمت عملی ضرور آپ وضع کریں، لیکن کچھ کام کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور توکل بھی یہی ہے کہ آپ گھٹنا بھی باندھیں اور سپرد اللہ کے کر دیں، اسی کی طرف سے کام ہوتے ہیں اور وہی کارساز حقیقی ہے۔ تو فرمایا
کہ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اسی کو کارساز بنا لیجئے اور اسی پر اپنے کاموں کو چھوڑ دیجئے۔ جو کشتیاں اس کے نام پر ڈال دی گئیں وہ ڈوبتی نہیں ہیں، وہ منزل تک، ساحل تک پہنچتی ہیں۔ تو ہمارا تو اتنا ہی کام ہے کہ کشتی ڈال دی، لیکن اس کو پار لگانا تو اسی کا کام ہے۔ تو اسی لیے ہم سواری پر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مالک اس کو مسخر تو نے ہی کیا ہے ہمارے لیے، ہمارے میں طاقت تو نہیں تھی کہ اس کو مسخر کر سکتے۔ تو یہ اس کے کرم سے ہوتا ہے، تو وہ اگر چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اپنے کاموں کا کارساز اسی کو بنایا جائے۔ ایک بزرگ تھے، وہ دریا کنارے وضو کر رہے تھے۔ ایک بچھو تھا جو ایک لکڑی پر تیرتا ہوا، کبھی پانی کے ہچکولوں سے وہ ڈوبتا بھی اور کبھی لکڑی کو تھام لیتا، یوں پانی کے بہاؤ پہ جا رہا تھا۔ تو ان بزرگوں نے دیکھا تو ہاتھ ڈال کر کے اس کو نکالنا چاہا، تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ان کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا۔ درد کی شدت سے ہاتھ جھٹکا تو وہ گر گیا، تو پھر ڈوبنے لگا تو پھر پکڑا اور پھر اس نے ڈنگ لگا دیا۔ 7 مرتبہ اس نے ڈنگ مارا اور آپ اس کو نکال کے 8ویں مرتبہ باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مرید نے کہا جو پاس بیٹھا تھا، حضرت یہ بار بار آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور آپ اس کو نکالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ فرمایا وہ اپنی بری فطرت سے باز نہیں آتا، میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آ جاؤں؟ تو لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھے، وہ جو بھی رویہ رکھے۔ ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ اٹھائے گا تو ہم آگے سے پتھر اٹھائیں گے، تو یہ کیا کمال ہوا؟ لوگ کہتے ہیں تم 1 قدم پیچھے ہٹو گے، میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا، تو یہ کیا کمال ہوا؟ تم کہو میاں تم جتنے مرضی قدم پیچھے ہٹو، میں بھاگ کے تمہارا دامن پکڑ لوں گا، تمہیں جانے نہیں دوں گا، ایک دن تجھ کو بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو میں بھی اچھا کرتا ہوں، فلاں کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جس طرح وہ چلتا ہے میں بھی اسی طرح چل رہا ہوں۔ یہ تو پھر برابری ہوئی۔ اگر کوئی برائی کے ساتھ معاملت کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، تو برائی میں برابر ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی اس کے مقابلے میں اچھا کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ برابر ہے، لیکن اچھائی میں برابر ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے اور آپ اس سے برا سلوک کرتے ہیں، یہ بدترین صورتحال ہے۔ اور سب سے بہتر صورت کیا ہے کہ کسی کا رویہ تلخ بھی ہو، کسی کا انداز نامناسب بھی ہو، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہو لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ خون کا رشتہ ہے، دودھ کا رشتہ ہے، وطن کا رشتہ ہے، ہمسائیگی کا رشتہ ہے، آپ کے ساتھ اس کی تعلق داری ہے، آپ کے آبا و اجداد کی آپس کے اندر سانجھ تھی اور آپ اس کو نبھا رہے ہیں، تو یہ ہے بہترین رویہ کہ کسی کا کوئی بھی رویہ ہو آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ارشاد فرمایا تھا، سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک۔ اے عقبہ بن عامر، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے، اس سے درگزر فرما۔ یہ بہترین کردار ہے جس سے ایک اچھا ستھرا پاکیزہ اور مناسب معاشرہ ترتیب پاتا ہے اور ترکیب پاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں یہ تلقین کی، بلکہ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ یہ راز ہے عمر میں برکت کا اور رزق میں اضافے کا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر سلوک اچھا کرو گے تو تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ تو ہمیں یہ تلقین کی، رشتہ دار تو دودھ یا خون کی سانجھ سے رشتہ دار بنتے ہیں، کوئی عام انسان بھی ہو، ہمیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی، حتیٰ کہ آپ کے دین پر نہ بھی ہو تو آپ کی ہمسائیگی میں بستا ہے، مستامن ہے، ذمی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہوگا۔ آپ کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے۔ شیخ سعدی بولے، شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کردن تنگ، تو را کے میسر شودی مقام کہ با دوستانت خلاف است و جنگ۔ میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھاتے۔ تجھے تصوف کے مراتب رفیع کیسے نصیب ہو سکتے ہیں؟ تو اپنوں سے جنگ چھیڑ کے بیٹھا ہے، تو اپنوں کے گرے بان پھاڑ رہا ہے، اپنوں کی پگڑیاں نوچ رہا ہے، اور تو اپنی رشتہ داریوں کو توڑ رہا ہے، تو اپنے ہم منصبوں کے ساتھ الجھاؤ میں مبتلا ہے، اپنے ہم مسلکوں ہم مشربوں کے ساتھ تیرا الجھاؤ چل رہا ہے، تیری لڑائی چل رہی ہے۔ تجھے کیسے مرتبہ اور باطن کا نور اور اندر کا اجالا نصیب ہوگا؟ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے۔ انسان تو انسان رہے، وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی رویہ اچھا رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق ہونے کے ناطے سے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے،
اور اس کے ساتھ اس نے سلوک، ان کا کچھ بھی رویہ ہو، ان کا کچھ بھی